کہ اگر آپ نے فلڈ سے اپنے آپ کو پروٹیکٹ نہیں کیا تو آپ کوئی بھی انفراسٹرکچر بجلی کے لیے بنائیں وہ بڑا ہی انسٹیبل ہوگا. اور ہمیں اب جو سب سے بڑی ضرورت ہے وہ یہ ہے، اس دن کی ڈونرز کانفرنس میں بھی میں نے یہ بات ریز کی، کہ ہم اب جو پاکستان کو ری بلڈ کرنے جا رہے ہیں وی شوڈ ری بلڈ اٹ in a sustainable manner. And what is sustainable manner is that we must make sure that we are protected from floods of the type that we face. صاحب میں آپ کا موقف سمجھ گیا، میں آپ کی طرف پھر آتا ہوں. ذرا میں مالک صاحب سے چاہوں. مالک صاحب، آپ نے عباسی صاحب کو بھی سن لیا، آپ نے چیئرمین وابڈا شکیل دوانی صاحب کو بھی سنا، ایکس چیئرمین وابڈا شمس الملک صاحب کا بھی آپ نے پرسپیکٹو سنا، آپ نوٹس بھی اس میں لکھ رہے تھے. پبلک کے پوائنٹ آف ویو سے، پبلک انٹرسٹ میں آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ سر دو باتیں. جو دوانی صاحب کی بات سے مجھے امپریشن یہ ملا ہے کہ جو سا اسمالر ڈیمز کا ہے وہ شاید زیادہ پولیٹیکلی ڈریون ہے، ایجنڈا ہے کہ بلوچستان میں اتنے چھوٹے ڈیمز ہونے چاہیے. اور وہ جو ہم بلوچستان ڈیولپمنٹ پیکج بھی دیکھ رہے ہیں وہ بھی جو ہو رہا ہے وہ بھی ہمارے سامنے. کہہ رہے ہیں کہ وہاں سٹریمز ہیں. میرے تو دو سوال ہیں ان سے، میرے تو دو سوال ہیں. ایک تو جو 35 ارب کا پہلا تخمینہ تھا جون 2009 میں، وہ ایک سال کے اندر 3 گنا کس طرح ہوگا اگر 100 بلین پہ چلا گیا. اور سیکنڈ، جب انہوں نے بات کی کہ میوچلی ایکسکلوسیو نہیں ہے تو وہاں تو مجھے سمجھ آتی جب ہمارے پاس فنڈز بہت زیادہ ہوں اور ہم بڑے اس میں سیلف سفیشینٹ ہوں، جہاں ہمارے پاس پیسوں کا اتنا تنگی ہے. لیکن انہوں نے ساتھ یہ بھی کہا کہ انہوں نے ساتھ یہ بھی تو کہا کہ بڑے ڈیمز بھی کام ہو رہا ہے. انہوں نے کہا کہ ترویلا ایکسٹینشن 4 جو ہے اس پہ بھی کام ہو رہا ہے. انہوں نے تنگی کی طرف اشارہ، انہوں نے کہا اس پہ بھی کام ہو رہا ہے. انہوں نے کہا منڈا کے لیے بھی ہم شروع کر رہے ہیں کام. اس کا مطلب ہے کہ فنڈز موبیلائز کیے گئے ہیں. پوچھتے ہیں ان سے. This is what I would like him to explain کہ ڈیٹیل میں بتا دیں کہ ایگزیکٹلی، بیکاز ایک ہوتا ہے فنڈز کی بات ہو رہی ہوتی ہے، ایک ہوتا ہے کہ آپ نے ایکسپیکٹ کیا ہوتا ہے کہ فنڈز اپرووڈ ہیں، لیکن ہم نے باقی ڈیمز میں دیکھا ہے کہ پہلے میں پتہ لگا کہ جی ورلڈ بینک نے اور دوسروں نے جی اس کے بھی سو اینڈ سو ڈیم کے بھی پیسے رکھے ہوئے تھے، پھر پتہ لگا پیسے نہیں ہیں. سو ذرا کلیئر ہو جائے کہ ویئر از دا منی، ہماری کہ نہیں ہے. اور یہ پرائرٹائز. مجھے ایک سوال کہ جو 100 بلین کی آپ پرائرٹی کی بات کر رہے ہیں تو 100 ارب کا یہ تخمینہ ہے، 100 ارب یہ کوئی چھوٹا نہیں ہے، بہت بڑا. تو کیا اتنا پیسہ ہمارے پاس ہے کہ 100 ارب ہم اس میں بھی لگا دیں اور باقی بڑے ڈیمز کی ہمارے پاس پیسے لگائیں؟ اپرچونٹی کاسٹ کوئکلی آپ کا اس میں دورانی. محیط صاحب، میں ذرا مہربانی کر کے مجھے کچھ 2 منٹ اور دے دیں تاکہ میں اس بحث کو مناسب ذرا کوئکلی کیجیے. میں دورانی صاحب کی بھی طرف جانا چاہتا ہوں. نہیں، ان سے پہلے میں صرف ایک بات بتانا چاہتا ہوں. دورانی صاحب تو خیر ایکسپلین کر لیں گے جو کچھ بھی ہے. میں نے ابھی بات مکمل نہیں کی تھی. میں آپ کو یہ کہنے والا تھا کہ جو ہمارے اس وقت جو سب سے بڑی پرائرٹی ہوگی وہ یہ ہوگی کہ جس اکنامک کنڈیشن میں ہم ہیں، ہماری چوائسز جو ہیں اس کے لیے ایک پیرامیٹر ہوگا سب سے زیادہ امپارٹنٹ، اور وہ ہے لیسٹ کاسٹ آپشنز. ہم نے بجلی بنانی ہے تو وہ بھی لیسٹ کاسٹ آپشنز. ہم نے فلڈ سے اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرنا ہے تو وہ بھی لیسٹ کاسٹ آپشن. ہم نے اریگیشن کے لیے پانی کی پروویژن کرنی ہے، وہ بھی لیسٹ کاسٹ آپشن. ہمارے پاس اس کے علاوہ اور کوئی علاج ہے ہی نہیں. اور جب بھی ابھی تک ہم سمجھے نہیں ہے کہ ہمارے آپشنز اب لمیٹڈ ہیں. ہمارا خیال اب بھی یہی ہے کہ ہم بالکل وہ فضول خرچی بھی کر سکتے ہیں، سب کچھ کر سکتے ہیں، اس کے باوجود ہم چلتے رہیں گے. نہیں جناب، اس سیلاب کے 2010 کے سیلاب نے آپ کو بتا دیا ہے کہ جب تک آپ اپنے آپ کو سمجھ لیں گے نہیں کہ آپ کس بیسن میں رہتے ہیں جو کہ ولنریبل ہے فلڈز کے لیے، اور آج کل کلائمیٹ چینج کی وجہ سے اس کی ولنریبلٹی بہت زیادہ انکریز ہو گئی ہے. سب سے پہلے آپ نے اپنے تمام انفراسٹرکچر کو بچانا ہے اس فلڈ کے ڈیمیجز سے. ذرا رکیے، مجھے ذرا دورانی سے بہت سے کوسچنز ایڈ ہو گئے ہیں. ذرا دورانی صاحب کا اس پہ رسپانس ہم لے لیں. اچھا صاحب ہولڈ یہ کوسچن. دورانی صاحب، 3 بڑے بلکہ 2 بہت ہی بڑے سوال یہاں پہ ریز ہوتے ہیں. ایک تو جون 2009 کا اگر تخمینہ 35 ارب روپے کا تھا ان 5 ڈیمز کا، تو ایک ہی سال میں ایسی کیا بات ہوئی کہ یہ تخمینہ بڑھ کے 35 ارب سے 100 ارب تک چلا گیا، یعنی 1.15 بلین ڈالر، جو کہ بہت بڑی رقم ہے جس میں انٹرنیشنل فائنینسنگ بھی ہے. پھر دوسری بات یہ ہے کہ کاسٹ افیکٹونیس، لیسٹ کاسٹ افیکٹ کی جو بات کی ہے کہ ہمیں لیسٹ کاسٹ افیکٹو میتھڈ چاہیے، جو کہ شمس الملک صاحب بھی کہتے ہیں اور جو بنیادی طور پہ محمد مالک کا بھی پرسپیکٹو ہے. پبلک کا پوائنٹ آف ویو سمجھیں کہ ہمارے پاس اتنے ذرائع ہیں فائنینشیل کہ ہم 100 ارب روپیہ یہاں خرچ کر سکتے ہیں اور 100 ارب روپیہ کہیں اور خرچ کر سکتے ہیں. کیوں، کیا کہیں گے سر آپ؟ دیکھیے جی، آپ نے 2-3 سوال کیے، ان کا میں جواب دینے کی کوشش کرتا ہوں. یہ جو 35 بلین کی بات ہے یہ سن 2006 کے ایسٹیمیٹس ہیں. 2006 کے ہیں یا جون 2009 کے ہیں سر؟ نہیں، میں آپ کو بتاتا ہوں جی. سن 2009 میں تو اس کا PC1 اپروو ہوا نا جی، لیکن یہ
ان میں سے کاسٹ ایسٹیمیٹس ہیں 2006 کے 2007 کے, اور آپ دیکھیں کہ پچھلے 2-2.5 سال میں تقریباً 200-250% کاسٹ اسکیلیشن ہوئی ہے. دوسری بات میں بتا دوں کہ یہ جو نئے ہمارے کاسٹ ہیں, دیز آر آن دا بیسس آف دا ایکچوئل بڈ ویلیو, جو ایکسیپٹڈ بڈ ہیں اس کے اوپر ہے, یہ ہوا میں نہیں ہے. لیکن سب سے اہم بات یہ ہے کہ جو 2009 کا کاسٹ ایسٹیمیٹ تھا اس کے اندر, لیکن دورانی صاحب ہمارے پاس تو وابڈا کا ہی واٹر اینڈ پاور ڈیولپمنٹ اتھارٹی کی جو پی سی 1 ہے, ہمارے پاس میں آپ کو بتاتا ہوں جو ہمارے پاس 2009 کے پی سی 1 ہے اس میں 35 ارب, اس کے حساب سے 35 ارب روپے ہی آ رہا ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں جی کہ یہ اس کے جو ہم نے کانٹریکٹس کیے تھے وہ 2010 میں کیے ہیں جی, اور 2009 کے لیٹ میں اور 2010 میں, اس میں 23 ارب روپے تو صرف ہائی ایفیشنسی ایگریکلچر کا ہے, ہائی انٹینسٹی ایگریکلچر کا, یعنی اسپرنکلرز اور جو اس میں وہ ہیں یہ بیسیکلی اس میں اسپرنکلر دیا جی. تو 23 ارب تو اس کی قیمت ہے جو کہ اوریجنل پروگرام میں نہیں تھا. یعنی 23 ارب آپ وہ ڈالیں جو کہ ہائی ایفیشنسی ہائی انٹینسٹی کی جو ایگریکلچر ہے, جس میں ڈرپ اریگیشن ہے اور جس میں اسپرنکلر ہے, وہ اس میں 35 میں شامل نہیں ہے. سیکنڈلی 12 بلین روپیز وہ ہیں جو کہ انٹرسٹ ڈیورنگ کنسٹرکشن ہے, جو کہ پہلے میں شامل نہیں تھے. تقریباً 7 بلین روپیز اس کا سیکیورٹی کاسٹ ہے. جن علاقوں میں ڈیمز بن رہے ہیں وہاں پہ کچھ انسیکیورٹی ہے, تو جو سیکیورٹی ایلیمنٹس ہیں وہ بھی ہم ڈال رہے ہیں. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمارے پاس پیسہ اویلیبل ہے اسمال ڈیمز کے لیے بھی, لارج ڈیمز کے لیے بھی. اسمال ڈیمز میں آپ کو یہ بتاؤں کہ آلموسٹ 43,000 فیملیز جو پاورٹی لیول سے نیچے ہیں, دے آر گوئنگ ٹو بینیفٹ. ان کو اریگیشن واٹر صرف اسمال ڈیم سے مل سکتا ہے, جو کہ نہ صرف بلوچستان میں ہیں لیکن سندھ میں بھی ہیں, دروت ہے, نئی گاج ہے, اور صوبہ خیبر پختونستان میں بھی ہے. ٹانک زام ہم بنا رہے ہیں, کرم تنگی ہم بنا رہے ہیں, پنجاب میں گبیر ہے, پپین ہے. تو یہ ڈیم سارے پاکستان میں ہیں. شروع ہم کر رہے ہیں بلوچستان سے. چیئرمین صاحب ذرا رکیے کوئکلی, بہت کوئکلی کامنٹ کیجیے, مجھے ایک بریک لینی. دورانی صاحب جی بیسیکلی شریف آدمی, ان کے اوپر پریشر میں پتا ہے. ایک میں ان سے کریکشن کے لیے, جو تربیلا ٹنل 4 ہے جس میں 960 میگا واٹ ایڈ ہونا تھا, پاور 2002 کی پالیسی میں دسمبر 2006 اس کی کمپلیشن ڈیٹ تھی اس کی. وہاں پہ کیا پرابلم ہے دیکھیے نا, اور اس کی کاسٹ پتہ کیا, آپ تربیلا ایکسٹینشن پروجیکٹ کی بات کریں, وہ اس کی کاسٹ ہے 800 ملین. اور اسی وابڈا نے 2010 میں جولائی میں فرینڈ آف پاکستان کو کہا ہے جی وہ بنا کے دیں. دیکھیے وہاں پہ تو کوئی تھریٹ نہیں ہے. دوسری بات ایک اور ہے, وہاں پہ جو کاسٹ ہے آپ کی 1 میگا واٹ کی, وہ جسٹ آ رہی ہے 0.5 ملین. جبکہ اسمال ڈیم سے ہمیں آؤٹ پٹ, دیکھیں ڈیمز کی آؤٹ پٹ کیا ہے, یا اسٹوری کیپیسٹی ہے یا آپ کی پاور ہے. 398 ملین ڈالر لگ کے ہمیں 1 میگا واٹ ملے گا. تو آپ کی بات صحیح ہے, یہ کاسٹ اپرچونٹی ہے. آپ کسی عام چھوٹے بندے سے پوچھیں بازار مارکیٹ سے, تمہارے پاس اتنے پیسے تھے, تم نے کیا ڈیسیژن کرنا تھا. ناظرین بریک لیتے ہیں. چیئرمین وابڈا یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس لارج ڈیمز کے لیے اور اسمال ڈیمز دونوں ہی کے لیے فائنینشیل کیپیسٹی اس وقت موجود ہے, ہم دونوں کے اوپر خرچہ کر سکتے ہیں. سوال بنیادی پھر یہی ہے کہ اپرچونٹی کاسٹ کیا ہے ان ڈیمز بنانے کی, کس حد تک یہ پولیٹیکلی موٹیویٹڈ ہے, ہم ڈپریس ایریاز کو سرو کرنا چاہ رہے ہیں. یہ تمام سوالات اٹھانے ایک بریک کے بعد.